الحمد لله المتوحد بحلال ذاته وكمال صفاته وقبلت جميع أحكامه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے حضرات، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے اس نور العلوم چینل میں۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اسلامی نئے سال کے تعلق سے کچھ بات کرنے کے لیے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ثواب کی نیت سے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دیکھیے، اللہ نے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا ہے اور اللہ نے پوری کائنات کا جو نظام بنایا ہے اس میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں اور سب اپنے اپنے وقت پر اور اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، آج جو تاریخ ہے وہ 28 تاریخ ہو چکی ہے چاند کی، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد میں چاند کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہم اسلامی سال کے اعتبار سے، سن ہجری کے اعتبار سے آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کریں، کیونکہ یا تو 2 دن باقی ہوں گے اگر چاند نظر نہیں آئے گا، اور اگر چاند نظر آ گیا تو پھر ایک ہی دن باقی ہے۔ نیا سال آنے والا ہے اسلامی اعتبار سے، اور سن ہجری کا جو نیا سال ہے وہ قمری حساب کے اعتبار سے، اور یہ قمری حساب جو ہے یہ چاند کا حساب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم انگریزی سال یاد رکھتے ہیں اور انگریزی تاریخیں یاد رکھتے ہیں، انگریزی مہینے یاد رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی سال ہے، ہجری ہے، اور اسلامی مہینے بھی ہیں۔ دیکھیے، ہم چند وقت میں اور چند لمحات میں اور چند گھنٹوں میں اور 1-2 دن کے اندر ہی نئے سال میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جو اس وقت جو چل رہا ہے یہ 1441 ہجری چل رہا ہے اسلامی سال، اور اب ہم جو ہے 1441 سے 1442 ہجری میں داخل ہو جائیں گے۔ اب بتانا یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی اور مسلمانوں کی اس سے اتنی غفلت بڑھتی جا رہی ہے کہ انہیں اسلام کی تاریخ اور اسلام کے مہینوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہ صرف انگریزی یاد رکھتے ہیں اور انگریزی کو ہی استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اور اسلامی تاریخ کا علم ہونا یہ باعث ثواب ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا سال جو ہے وہ اسلامی ہی ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز کب سے ہوا ہے۔ دیکھیے، اسلامی سال کا آغاز جو ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا ہے۔ اور یہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس کے اندر آپ نے یہ لکھا تھا کہ آپ جو ہے تاریخ کو متعین کریں، کیونکہ آپ کے جو خط اور اہم فرامین اور سرکاری خطوط جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کا پتہ لگانا کہ کون سا پہلا ہے، کون سا بعد کا ہے، یعنی کون سا مقدم، کون سا مؤخر، یہ پتہ لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاریخی نظام ہونا چاہیے، اور تاریخی نظام جس قوم کا ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس کی فکر ہوئی اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور آپ نے سب سے مشورہ لیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کہاں سے کی جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے کئی سارے واقعات ایسے تھے جس کا متعین کرنا بڑا مشکل سے معلوم ہوتا تھا، اور جو اہم اور بڑے واقعات ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلے کا آغاز ہے، اور اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے اور آپ کا اور صحابہ کا ہجرت کرنا ہے مکہ سے مدینے کی طرف، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین فتح ہے غزوہ بدر میں، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ طریقے سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونا، یہ سب واقعات تھے۔ اب کشمکش یہ تھی کہ کہاں سے آغاز کیا جائے، دیکھیے کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کا مشورہ دیا، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیے نصارہ جو ہیں عیسائی لوگ، ان کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے اور ان کا سال جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہوتا ہے، یعنی یہ سال کا جسے ہم انگریزی کہتے ہیں یہ عیسوی تاریخ ہے، یعنی عیسوی سال جو ہوتا ہے وہ نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہونا چاہیے، کسی نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہونا چاہیے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اسلامی نئے سال کا آغاز جو ہونا چاہیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہونا چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور سب نے ہی اس پر جو ہے اتفاق کیا کہ یہ رائے بہتر ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی اسلام کا جو ظہور ہوا ہے اور اسلام جو ہے وہ پنپا ہے، اور اسلام جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اسلام کا غلبہ ہوا ہے، اور مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا اور مدینہ منورہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دینی مرکز بنا، اور یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ہے وہاں پر تکلیفیں اٹھائی ہیں، 13 سال تک مظلومانہ زندگی گزاری ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے مدینہ جب ہجرت کی تو الگ ہی ایک زندگی گزارنے کا جو بہترین مرحلہ آیا ہے، اور اسلام کو جو ظہور ہوا ہے وہ ہجرت کے بعد ہی ہوا ہے، اور صحابہ کو جو تسلی ملی ہے وہ ہجرت کے بعد ہی ملی ہے، سکون اور راحت جو ملی ہے۔ تو پھر یہ مشورہ طے ہوا اور یہ بات طے ہوئی کہ ہجرت سے ہی شروع ہونا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 سال کے بعد میں، ہجرت کے 17 سال کے بعد میں 20 جمادی الاخری کو تقریباً ہجری سال کا آغاز ہوا ہے۔ تو اب بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ سال جو ہے اسلامی سال یہ چاند کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے، اس میں 29 کا ہی مہینہ ہوتا ہے، 30 کا ہی مہینہ ہوتا ہے، کیلنڈر پر اعتماد اور یقین ضرور نہیں ہے، بلکہ چاند پر اس کا سب کچھ دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ شمسی جو سال ہوتا ہے انگریزی سال یہ 360 دن اور 8 گھنٹے 5 گھنٹے 48 منٹ کا ہوتا ہے، اور یہ قمری سال جو ہوتا ہے یہ تقریباً 354 دن اور 5 گھنٹے 48 منٹ کا ہوتا ہے، اور شمسی سال جو ہے یعنی یہ انگریزی سال جو ہے یہ 10 دن 21 گھنٹے 12 منٹ بڑا ہوتا ہے چاند کے سال سے، تو 33 سال کے اندر 1 سال کا فرق آ جاتا ہے، اس لیے چاند کا جو سال ہوتا ہے وہ شمسی سال سے انگریزی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے
33 سال کے بعد میں 1 سال کا فرق بھی آ جاتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے آپ حضرات سے کہ ہمیں اسلامی تاریخ کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور اسلامی مہینوں کا ہی پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے جس طریقے سے ہم انگریزی مہینوں کو یاد رکھتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اسی طریقے سے ہمیں اسلامی مہینوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ محرم الحرام ہے پہلا مہینہ، پھر دوسرا صفر المظفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، پھر جمادی الاولیٰ ہے، پھر جمادی الثانی ہے، پھر رجب المرجب ہے، پھر شعبان المعظم ہے، پھر رمضان المبارک ہے، پھر ذی قعدہ ہے، پھر ذی الحجہ ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں اور مہینوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے آج ہم نے اسلامی سال کی تاریخ اور مہینے بھلا دیے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی سن ہجری کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہماری جو اس وقت میں ہجری چل رہی ہے وہ 1441 ہے۔ اب چند لمحات کے بعد میں، چند دن اور چند گھنٹوں کے بعد میں، 2 دن کے بعد میں جو ہے 1442 ہجری کا آغاز ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے اور مہینوں کی بھی یاد رکھنا چاہیے اور سن ہجری کو بھی اپنی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر سارے کام جو ہے اہم جو کام ہے وہ چاند کی تاریخ سے ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے عدت کا معاملہ ہے اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ سب چاند کی تاریخ سے ہی طے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاند کی تاریخ کو یاد رکھیں اور چاند کی تاریخوں کے جو مہینے ہیں اور ان کو بھی یاد رکھیں اور ہجری کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔